بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد میں عام طور پر جو بھی وہاں پڑھتے ہیں یا پڑھتے رہے ہیں یا ابھی پڑھ رہے ہیں، وہاں اساتذہ کو مولوی صاحب کہتے ہیں، یا اگر کسی خاص استاد کا نام لینا ہے تو نام سے پہلے مولوی لگاتے اور نام کے بعد صاحب لگاتے۔ اکثر یہی جو ہے ماحول ہے جامعہ دارالسلام عمر آباد میں۔ لیکن جب میں کلیۃ الحدیث میں پڑھ رہا تھا، کلیۃ الحدیث بنگلور گیا، تو وہاں پر جو ماحول ہے، چونکہ وہاں پر عربی زبان میں بات چیت کرنا لازم ہے، تو وہاں پر اگر عام اساتذہ کے طرف اشارہ کرنا ہے تو مشائخ کہتے ہیں، اور اگر کسی خاص استاد کا نام لینا ہو تو شیخ کہہ کر نام جو ہے لیا جاتا ہے۔ وہاں کا ماحول ہے۔ لیکن جامعہ دارالسلام عمر آباد میں بھی ایک ہی استاد ایسے تھے، چونکہ وہ ہمارے سامنے اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، اس لیے وہ واحد استاد تھے جن کو جامعہ دارالسلام عمر آباد میں بھی ہم تمام طلبہ، بلکہ جو بھی طلبہ تھے وہاں پر تمام طلبہ شیخ کہہ کر بلاتے تھے، چاہے ان کے روبرو بیٹھے ہوں کلاس میں تب بھی شیخ کہہ کر بلاتے تھے، اور اگر غائبانہ اگر ذکر بھی ان کا ہوتا تو شیخ کہہ کر ہم تمام لوگ ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے، بلکہ اساتذہ کے سامنے بھی شیخ کہہ کر ہی ہم بلاتے تھے، اور وہ ہیں شیخ عبدالواجد صاحب عمری مدنی رحمہ اللہ۔ ولی صفت انسان تھے، خوش مزاج تھے، ہنسمکھ، طلبہ سے ہمیشہ ہنستے مسکراتے بات کرتے، مزاح بھی کرتے تھے۔ اسی لیے جب بھی چاہے وہ مسجد میں آئیں یا مسجد سے جا رہے ہوں، طلبہ جو ہے ضرور ان کے ساتھ ہوتے، مزاح کرتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے ان کے ساتھ طلبہ بھی جا رہے ہوتے۔ سفید داڑھی آپ کی تھی، گورا چہرہ تھا، داڑھی کے بالوں کو ایک بالش سے کچھ زیادہ کے بعد تراش کر مساوی رکھتے تھے، لیکن شاید آخری دنوں میں چھوڑ دیے تھے یا بیمار تھے، اس لیے جو ہے وہ تراش نہیں پائے، لیکن آخری جو تصویر آپ کی آئی وفات کے بعد، آپ کی جو تصویر آئی اس میں داڑھی کے بال آخری میں تراشے ہوئے نہیں تھے، ورنہ آپ کی ایک خاص ایک عام عادت تھی کہ آپ ایک بالش کے بعد باقاعدہ داڑھی کو تراشتے تھے۔ ہمیشہ مونچھیں چھوٹے رکھتے تھے، جب بھی آپ دیکھیں گے چھوٹے رکھتے تھے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کبھی ایک دن یا 2 دن گزر جائیں، لیکن اس کے بعد فوراً مونچھوں کو چھوٹے کر لیتے تھے، تراش لیتے تھے۔ پیشانی پر نماز کی نشانی ہوتی، جالی کی ٹوپی پہنتے تھے، عمدہ لباس زیب تن کرتے تھے، خاص کر ایسے کپڑے، ان کپڑوں میں کف کے پاس اور گنڈیوں کے پاس، گردن کے پاس باقاعدہ ایمبرائڈنگ ہوا کرتا تھا، ایسے لباس آپ پہنتے تھے۔ بہت ہی خوبصورت چہرہ تھا، خوبصورت بھی تھے آپ اور خوب سیرت بھی تھے۔ اللہ والے تھے، بہت جلد آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے، آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ خدا ترسی کا یہ عالم تھا کہ تاریخ کی گھنٹی میں بھی تاریخ پڑھاتے ہوئے اگر کچھ باتیں ایسی نکل جائیں جو دل کو چھو لیتی ہوں یا جو ہے دل کو پگھلا دیتی ہوں تو فوراً آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ لیکن آنسوؤں کو جاری رہنے دیتے،
پوچھتے اور مسکراتے بھی. بہت اچھا لگتا تھا. شیخ کی گھنٹی ہو، کلاس میں ہو یا باہر ہوں، اچھے انداز میں ہمیشہ مخاطب کرتے تھے. اور آپ زیادہ تر خواجہ یا خاں بولتے تھے. خاں کا لفظ جو ہے بہت زیادہ استعمال کرتے تھے. آپ کی صفت یہ بھی تھی کہ آیتوں کا ترجمہ معتبر تفسیر سے لکھ کے لاتے. ہمیشہ اگر آیتوں کا ترجمہ کرنا ہے تو ضرور جو ہے اس کا ترجمہ باقاعدہ لکھ کر لاتے اور اسی کو پڑھ کر سناتے تھے، چاہے خطبوں کی بات ہو یا کلاس کی بات ہو. مسجد سلطان میں عام طور پر شیخ عبداللہ جولم صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ وہی اکثر جمعہ کے خطیب ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ہمارے زمانے میں جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو کبھی کبھار دیگر اساتذہ بھی خطبہ دینے کے لیے آتے تھے. ان دیگر اساتذہ ہمیں اکثر شیخ عبدالواجد صاحب عمری مدنی رحمہ اللہ آیا کرتے تھے. اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ آیتوں کا ترجمہ باقاعدہ لکھ کر لاتے تھے اور دیکھ کر پڑھتے سناتے. انداز خطابت بھی آپ کا الگ ہی تھا، منفرد تھا، سب سے منفرد. انداز خطابت سب سے منفرد. سمجھانے کی کوشش کرتے، اللہ کا ڈر دلانے کی کوشش کرتے. منفرد انداز تھا، مقررانہ بھی نہیں، بلکہ واعظ جس طرح کرتے ہیں، واعظ کی باتیں جس طرح ہوتی ہیں اس طرح جو ہے آپ کا انداز تھا. انداز قرات بھی آپ کی مختلف تھی. یہ بات بھی یاد رکھیں، انداز قرات بھی مختلف، سب سے الگ پڑھتے تھے، اچھے انداز میں تلاوت کرتے تھے. بہت اچھا لگتا تھا جب آپ قرآن تلاوت کرتے تھے، الگ ہی انداز. اور وہ جو انداز تھا انداز قرات، وہ میں کسی اور جگہ جو ہے کسی سے میں وہ انداز نہیں سنا ہوں. آپ کی جو آواز قرات میں اور وہ جو انداز قرات، یہ دونوں چیزیں ایسی تھیں کہ مصلیوں کے اندر رقت طاری ہو جاتی تھی. چاہے آیتوں کا مفہوم معنی معلوم ہو یا نہ ہو، طرز ہی ایسا تھا کہ دل پسیج جاتا تھا. مولانا محی الدین صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ بتا رہے تھے کہ عمر آباد کی مسجد میں پہلے اساتذہ کی باری ہوتی تھی نماز پڑھانے میں اور خطبہ دینے میں. یہ بات اب کی نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے، ورنہ اب تو باقاعدہ اساتذہ ہی میں سے کوئی ایک استاد امام کے طور پر مقرر ہیں اور خطیب کے حیثیت سے ابھی شیخ ابراہیم صاحب عمری حفظہ اللہ وہ جو ہے مقرر ہیں. تو اس طرح خطیب اور امام مقرر کیے جانے سے پہلے یہ رواج تھا کہ جامعہ کے جو اساتذہ ہیں ان کی باقاعدہ باری ہوتی امامت کرنے اور خطبہ وغیرہ دینے کی. تو مؤذن صاحب جماعت کے وقت سے 5 یا 10 منٹ پہلے دیکھنا شروع کرتے کہ جن صاحب کی باری ہے وہ آ گئے ہیں یا نہیں ہیں، وہ دیکھنا شروع کرتے. لیکن جیسے ہی مؤذن صاحب دیکھتے کہ شیخ عبدالواجد صاحب عمری مدنی رحمہ اللہ 10 منٹ پہلے یا 5 منٹ پہلے آ چکے ہیں تو مؤذن صاحب باری کو دیکھنا چھوڑ دیتے. کیوں؟ اگر صاحب باری نہ بھی آئیں تو شیخ عبدالواجد صاحب عمری مدنی رحمہ اللہ موجود ہیں، وہ پڑھا دیں گے. اس طرح مولانا ظہیر الدین صاحب اسدی رحمانی رحمہ اللہ خطبہ جمعہ کے لیے صاحب باری آئیں نہ آئیں برجستہ خطبہ دینے کے لیے تیار رہتے تھے، اور نماز میں صاحب باری آئیں یا نہ آئیں شیخ عبدالواجد صاحب رحمہ اللہ نماز پڑھانے کے لیے تیار رہتے. آپ طلبہ سے بات کرتے ہوئے جیسا کہ میں نے کہا خواں کا لفظ بہت زیادہ استعمال کرتے. فجر کی نماز جب بھی آپ کو مسجد سلطان میں دیکھنے کا موقع ملا تو آپ کو دیکھتا کہ آپ دائیں پہلو پر لیٹ جاتے، پھر اٹھ کر بیٹھ جاتے. جامعہ دارالسلام عمر آباد میں ابتدائی جماعتوں میں طلبہ زیادہ ہوتے ہیں تو طلبہ کو الف با جماعت کی شکل میں تقسیم کر دیتے ہیں. اس وقت صرف الف با میں تقسیم کرتے تھے کیونکہ طلبہ
ان کی تعداد بھی اتنی ہوتی تھی. لیکن آج کل سننے کو یہ ملتا ہے کہ الف با جیم دال کی بھی نوبت آتی ہے، کیونکہ آج کل طلبہ کی تعداد بڑھ گئی ہے. البتہ بڑی جماعتوں میں طلبہ چاہے جتنے بھی ہوں تمام کو ایک ہی کلاس میں باقاعدہ ایک ہی کلاس میں رکھ کر پڑھاتے ہیں. البتہ ابتدائی جماعتوں میں الف با کی شکل میں تقسیم کر دیتے ہیں. اب جب الف اور با یا جیم میں تقسیم کرتے ہیں تو بعض مرتبہ کتابیں پڑھانے والے اساتذہ ایک ہی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی الگ الگ اساتذہ بھی پڑھاتے ہیں. الف میں الگ ایک ہی مادے کو الف میں الگ استاد پڑھاتے ہیں، با میں الگ استاد پڑھاتے ہیں. جب میں دوم جماعت میں تھا تو دوم با میں تھا، اور دوم با میں کتاب الصرف ہم کو شیخ عبدالعظیم بیگ صاحب حفظہ اللہ پڑھاتے تھے، اور دوم الف میں شیخ عبدالواجد صاحب عمری مدنی رحمہ اللہ پڑھایا کرتے تھے. اس کے بعد جماعت سوم میں تو ہم لوگ آپ کے پاس نہیں پڑھے. جماعت چہارم میں اتمام نامی ایک کتاب جو خلفاء کے متعلق تھی، اس کتاب کو آپ کے پاس ہی ہم لوگ پڑھے. اور اس کے بعد خلافت بنو عباسیہ، اس کے بعد تاریخ اندلس. تاریخ اندلس میں پڑھانے کا انداز یہ ہوتا کہ آپ ہر دن آتے اور املا کراتے، املا کرانے کے بعد سمجھاتے، جہاں بھی سمجھانا ہے وہاں سمجھاتے، اور اس کے بعد جو چلے جاتے. یہ جو ہے انداز تھا آپ کا پڑھانے کا تاریخ الاندلس. ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ میرے استاد ہیں اور میرے والد صاحب کے بھی استاد ہیں. 1980 میں میرے والد صاحب فارغ ہوئے ہیں اور میں 2015 میں فارغ ہوا ہوں. گویا کہ 30 سال کا فرق ہے. یہ جو 30 سال کا فرق ہے یہ جوانی اور بڑھاپے کا فرق ہے کہ جب آپ میرے والد صاحب کے استاد تھے اس وقت آپ جوان تھے، اور جب میرے استاد تھے تو بزرگ ہو گئے تھے. 2021 تک آپ جامعہ سے جڑے رہے، وہاں تدریسی خدمت انجام دیتے رہے. گویا کہ یوں سمجھے 35 سے 40 سال تک آپ جامعہ کی خدمت میں رہے، تدریسی میدان میں، اور پڑھے بھی ہیں. اگر اس کو بھی ملا لیں تو پھر آپ کی جو ہے جامعہ سے تعلق بہت لمبا ہے، بہت گہرا ہے. شیخ عبدالواجد صاحب عمری مدنی رحمہ اللہ کے چھوٹے بھائی ہیں شیخ عبدالماجد عمری حفظہ اللہ. وہ میرے والد صاحب کے ہم سبق ہیں. شیخ عبدالواجد صاحب عمری مدنی رحمہ اللہ، ان کے متعلق ایک بات یہ بھی جو ہے جاننے کی ہے کہ آپ کو 17 سال تک اولاد ہی نہیں ہوئی. آپ کے بھائی جو عبدالماجد صاحب عمری حفظہ اللہ ہیں ان کے فرزند کو متبنہ بنا لیے تھے، منہ بولا بیٹا بنا لیے تھے. ایک مرتبہ مجھے یاد ہے دوران درس ہمارے کسی ساتھی نے آپ سے اولاد کے متعلق پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں کوشش جاری ہے خواں دعا کرو. بڑے سادہ دل انسان تھے. میں جب تک جامعہ میں تھا آپ یا تو سائیکل سے آتے یا جو ہے پیدل جو ہے چل کر جامعہ تک آتے تھے. جامعہ میں نماز فجر کے بعد 20 منٹ تک تمام طلبہ ترتیب وار بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یہ آج بھی جو ہے موجود ہے. فجر نماز کے بعد 20 منٹ یا 25 منٹ طلبہ جو ہے ترتیب وار بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اور ہوتا یہ تھا کہ کبھی جو ہے بیٹھے بیٹھے طلبہ سو جاتے یا اونگنے لگتے، اس طرح کے معاملے ہو جاتے تھے. اور اگر جب طلبہ سو جاتے یا اونگنے لگتے تو آزو بازو کے جو طلبہ ہیں وہ اٹھاتے اور تنبیہ کرتے کہ قرآن پڑھو. یا مولانا فضل صاحب عمری حفظہ اللہ یا مولانا مقیم صاحب عمری حفظہ اللہ جو اس وقت طلبہ کے ساتھ ہوتے، ان کی نظر پڑ جاتی تو وہ اٹھاتے اور تنبیہ کرتے. لیکن جس دن شیخ عبدالواجد صاحب رحمہ اللہ مسجد سلطان میں نماز پڑھتے فجر کی خاص کر، تو کوئی بھی طالب علم نہ سوتا نہ اونگتا نہ بازو والے کو سونے دیتا، کیونکہ شیخ عبدالواجد صاحب عمری مدنی رحمہ اللہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اگر کوئی طالب علم سو جاتا یا اونگنے لگتا تو آپ فوراً آتے اور اس کے سر پر جو ہے ٹھونگا مارتے تھے. کوٹکا جسے بولتے ہیں ہماری دکنی زبان میں، تو ٹھونگا جو ہے مارا کرتے تھے.
اس لیے جس دن شیخ عبد الواجد صاحب رحمہ اللہ فجر کی نماز مسجد سلطان میں پڑھتے تب کوئی بھی طالب علم نہ سوتا نہ اونگتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ مسجد سلطان میں تو نماز نہیں پڑھتے تھے، مسجد عمر آباد میں نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد سیر کے لیے جامعہ کے کیمپس میں آ جاتے۔ جامعہ کے کیمپس میں آنے کے بعد طلبہ جو ہے ادھر تلاوت میں مشغول رہتے، تو اس وقت مسجد میں داخل ہوتے تو وہاں پر جو بھی طلبہ سو رہے ہیں یا جو ہے اونگ رہے ہیں ان کو ٹھونگا مارتے اور آگے بڑھ جاتے۔ آپ کا چلنے کا انداز بھی مختلف تھا۔ بہت سی یادیں ہیں شیخ رحمہ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جب آپ وفات پائے تھے اس وقت شیخ عبداللہ مشتاق عمری مدنی حفظہ اللہ کا ایک رسالہ آیا تھا، بڑا ہی جامع رسالہ تھا، اچھا رسالہ تھا۔ انہوں نے اس میں کہا کہ ان دنوں میں جن شخصیات کی وفات کی خبر آئی ہے ان میں ہمارے خدا ترس مربی، مخلص استاد، محنتی معلم، نرم دل واعظ، ربانی عالم اور متقی و پرہیزگار عابد و زاہد مولانا عبد الواجد عمری مدنی رحمہ اللہ کی شخصیت۔ مولانا رحمہ اللہ عمر آباد کے کامیاب ترین اساتذہ میں سے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے 2 سال زانوِ تلمس طے کیا۔ 1 سال آپ نے عربی، نحو اور دوسرے سال تاریخ کی کتاب پڑھائی۔ آپ تدریس میں بے انتہا محنت کرتے تھے، طلبہ کو آسان زبان میں اپنی بات سمجھانے کا فن جانتے تھے اور کمزور سے کمزور طالب کے اندر بھی کتاب کی عبارت سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ پڑھانے میں علمی امانت کا خیال آپ کا امتیازی وصف تھا۔ اگر دوران تدریس قرآن کی کوئی آیت آ جاتی تو اس کا ترجمہ اپنی طرف سے ہرگز نہیں کرتے، بلکہ کوشش کرتے کہ کسی معتبر ترجمہ قرآن سے اس کا ترجمہ یاد کر لیں یا لکھ کر لیں۔ اس لیے ترجمہ میں 100 پس جیسے پرانی اردو کے الفاظ بھی ذکر کرتے۔ کہتے خواجہ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر اس میں غلطی ہو گئی تو زیادہ باز پرس ہوگی۔ لیکن آپ کی سب سے نمایاں خصوصیت طلبہ کی اخلاقی اور روحانی تربیت تھی۔ فن خواہ کوئی بھی پڑھاتے ہوں اس پہلو کو نظر انداز نہیں کرتے۔ جمعہ کے خطبات میں بھی تربیتی اور اخلاقی موضوعات کا انتخاب کرتے۔ طلبہ کی تربیت کے لیے عمر آباد میں ایک نظام ہے کہ ہر سال کے طلبہ کے لیے الگ الگ مدرس کو کلاس ٹیچر مقرر کر دیا جاتا ہے، جو طلبہ کی دینی، اخلاقی، تعلیمی اور روحانی تربیت کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ جماعت ششم میں آپ ہمارے کلاس ٹیچر تھے۔ نماز کی پابندی، اخلاق کی بلندی، عمومی کتابوں کے مطالعہ اور درسی کتابوں پر خصوصی توجہ دینے کے لیے ہمیشہ طلبہ کی رہنمائی کرتے۔ مہینہ میں ایک بار کسی روم میں کلاس کے سارے طلبہ کو جمع کر کے نصیحت کرتے۔ ہندوستان میں عام طور پر خشیت الہی کی وجہ سے علماء کو ہم نے کم ہی روتے ہوئے دیکھا ہے۔ کچھ پروفیشنل مقررین دوران تقریر ضرور روتے ہیں، لیکن یہاں عربوں میں یہ چیز بہت عام ہے۔ علماء اور ائمہ پر دوران تقریر، وعظ نصیحت کرتے وقت یا قرآن کی تلاوت کے دوران رقت طاری ہو جانے، آنکھ سے آنسو آ جانے، خوف خدا کی وجہ سے دل پسیج جانے کا منظر بارہا دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ یہ منظر میں نے ہندوستان میں مولانا رحمہ اللہ کے پاس کئی بار دیکھا ہے۔ جب بھی طلبہ کو ماہانہ نصیحت کرنے آتے تو خود بھی روتے اور طلبہ کو بھی رلاتے۔ بڑے خوش اخلاق آدمی تھے، طلبہ پر کبھی ناراض نہیں ہوتے، جب بھی ملتے مسکراتے ہوئے ملتے۔ دوران تدریس طلبہ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیتے۔ اگر جواب ذہن میں نہیں رہتا تو دوسرے دن جواب دینے کا وعدہ کر کے تحقیق کے بعد دوسرے دن جواب دیتے۔ نبض شناس تھے، طلبہ کے مزاج کو خوب سمجھتے۔ کوئی شرارتی طالب علم الٹے سیدھے سوال کرتا تو فوراً سمجھ جاتے اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لانے کے بعد آگے بڑھ جاتے۔ فراغت کے بعد آپ سے جب بھی ملاقات ہوتی تو آپ ایک شاگرد کی طرح سلوک کرتے، علمی مشورہ دیتے، نصیحت کرتے، بلکہ تعجب اس پر ہوتا کہ تربیت کا بھی خیال رکھتے۔
اگر کسی چیز کو غلط سمجھتے تو فوراً ٹوک دیتے۔ میری عادت ہے کہ سعودی عرب سے جب بھی ہندوستان جاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ ایک بار اساتذہ سے ضرور ملاقات کر لی جائے۔ ایک بار اسی غرض سے چند سالوں پہلے عمر آباد جا رہا تھا۔ شمالی ہندوستان میں ٹوپی پہننے کا رواج بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن جنوبی ہندوستان خصوصاً تمل ناڈو میں عام طور پر مسلمان ٹوپی پہنتے ہیں۔ میں سفر میں تھا، آمبور اسٹیشن سے اتر کر بس کے لیے بس اسٹینڈ جا رہا تھا۔ دوری بہت زیادہ نہیں ہے۔ راستے میں استاد محترم مولانا عبد الواجد صاحب رحمہ اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ میرے سر پر ٹوپی نہیں تھی۔ حال احوال پوچھنے کے بعد بولے، خواجہ ماحول کا خیال رکھیے، ٹوپی پہن لیجئے۔ یقین جانیے کہ آپ کے اس سلوک سے بڑی خوشی ہوئی۔ یہ بات یقیناً شاگرد کے ساتھ آپ کے اخلاص پر دلالت کرتی ہے۔ آج کل ایسے مخلص اساتذہ کی کمی ہے۔ ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں جسے۔ آپ کی وفات ہم جیسے شاگردوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، طاعتوں اور عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے، لغزشوں کو درگزر فرمائے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور مادر علمی اور ہم طلبہ کو آپ کا نعم البدل عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔